بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان گفتگو رہے گا وہ گزشتہ شب جناب یاری کے ایک خباری صاحب ہیں جنہوں نے ہم سے ہمارے مرکز تبلیغات کے نمبر پر رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یاری تو بہت دور کی بات ہے، میں ایک حدیث قدسی کے ذریعے جو امام باقر علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ جب کوئی محمد و آل محمد علیہ السلام سے سوال کرے اور میں اس کی وہ مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے اس کی اس حاجت کو یا بات کو پورا کرنا۔ اور اس کا حوالہ جب ان سے مانگا گیا تو انہوں نے کہا جناب یہ حوالہ بھی ایسا ہے کہ جس کو آپ رد نہیں کر پائیں گے، یا جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے ان کو آپ غالی یا اس طرح کا وہ نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اعلیٰ وہ کون سی شخصیت ہے، نام تو لیں جنہوں نے اس حدیث قدسی کو باروایت امام باقر علیہ السلام نقل کیا ہے۔ تو انہوں نے جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کا نام لیا، اور جب ہم نے کہا ان سے کہ جناب شیخ صدوق کے معنی الاخبار میں ہے، اکمال دین میں ہے، جامع الاخبار میں ہے، یا کون سی انہوں نے اپنی من لا یحضر الفقیہ میں ہے، حالانکہ من لا یحضر الفقیہ جو ہے وہ تو احکامات کی بہرحال وہ ہے۔ تو انہوں نے کچھ ٹائم مانگا اور کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے رابطہ کر کے کہا کہ جناب جامع اخبار جو ان کی حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ روایت ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ جو شخص محمد و آل محمد سے سوال کرے۔ اب آپ دیکھیے گا یہاں پہ ڈنڈی کیسی ماری جاتی ہے۔ اب یہی چیز ایک عام بندے کو، اچھا یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جن سے یہ مباحثہ ہمارا تھوڑا سا ہوا ہے وہ کوئی عام عام کو طالب علم نہیں ہے یا عام مومن نہیں ہے، وہ باقاعدہ مجالس پڑھنے پڑھانے والے ذاکر صاحب ہیں یا علامہ صاحب ہیں۔ چونکہ آج کل تو ظاہر ہے جب آصف علوی کو اختیار ہے علامہ لکھوانے کا تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ مجھے تو بھاگ کے لکھوانا چاہیے۔ جب آصف علوی علامہ آصف رضا علوی ہے، خیر یہ تو حضرائے مذاق ہم نے بات کی، تو وہ کوئی عام ممبر سے لوگوں کو عقائد سکھانے والی یا ذکر سنانے والی شخصیت ہے۔ تو اب آپ یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، یعنی آج ہم آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کا بعنوان وسیلہ اور با مقام شفاعت کے اس سے زیادہ براہ راست پکارنے کے اوپر کچھ بھی صحیح الاسناد احادیث کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے، نہ کسی آیت قرآنی سے۔ اب یاری نے جو کل ایک کالر کو جواب دیا ہم نے آپ کو سنوایا، اب دیکھیں اس میں جو قرآن کریم کی وہ آیت کو اس نے نقل کیا، سورہ آل عمران کی 52 نمبر آیت، 52 نمبر آیت، جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے مدد مانگی اور انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ جناب ہم انصار اللہ ہیں، ہم اللہ کے بھی مددگار ہیں۔ تو اس نے اگلی اور پچھلی دونوں یعنی آیت کا پچھلا جو حصہ ہے اور اگلا حصہ وہ دونوں معدوم کر کے اپنے کالر کو صرف وہ بتا دیا کہ جناب عیسیٰ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح ان صاحب نے کیا، یعنی ان صاحب نے حدیث کا جو متن ہے، مواد ہے، جو الفاظ ہیں، ان میں کیسی ڈنڈی ماری کہ اگر ہماری جگہ کو اور بندہ ہوتا جو سنا کے بس مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب ماما نے کہا تھا، فلاں مجلس میں سنا تھا، تو وہ اس کا تو عقیدہ گیا تھا، یعنی اس کے تو تالا لگ گیا تھا ذہن میں کہ جناب یہ ایک حدیث قدسی ہے، امام باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے، تو اس کا مطلب بعد میں دم خم ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے بہرحال جامع اخبار ہمارے پاس ہے الحمدللہ، ہم نے جب اس کو ڈھونڈا اس روایت کو، تو روایت تو تھی بالکل آخر پہ جا کے، لیکن وہ روایت تھی کیا اور وہ روایت کو کس طرح سے وہ استدلال کے طور پہ پیش کر رہے تھے کہ براہ راست ان ہستیوں سے جو سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، حاجات طلب کرتا ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے ذمہ ہے، مجھ پر فرض ہے کہ میں جناب اس کو پورا کروں، اس کی حاجت کو جو ان سے مانگے گا۔ اچھا اب یہ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ یاری صاحب کے جو حواری ہیں وہ اس چیز پہ باضد تھے کہ اللہ رب العزت خود چاہتا ہے کہ ان ہستیوں سے کوئی مانگے، اللہ سے براہ راست مانگنے پہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اگر عطا نہیں بھی کرتا، یہ ان کا استدلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان سے سوال کرے، ان سے مانگے تو مجھ پہ واجب ہے اس کو دینا۔ اب یہ جب ایک عام بندہ یا عام جو مومن کہلوانے والے ہمارے بھائی ہیں جب وہ سنیں گے تو وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور واہ واہ کیا بات ہے، یہ یعنی ممبر سے یہ پڑھی ہوگی اس بندے نے، تو کم از کم 5 منٹ تو یہ نعروں کے ساتھ ہی فضا گونجتی رہی ہوگی، جبکہ اصل معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یعنی آپ اس حدیث کا جو ابھی روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ اس کے اسناد میں بھی نہ جائیں، اس کے متن پہ بھی نہ جائیں، یعنی اس میں ایک جناب جبرائیل علیہ السلام کو دوزخ میں جانے کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوزخ سے فلاں بندے کو نکال کے لاؤ، اور جناب جبرائیل آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں دوزخ میں کیوں جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی تم دوزخ میں جاؤ، میں دوزخ کی آگ کو کہوں گا تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو بہرحال یہ متن اور مسودہ جو ہے یہ تھوڑا سا
وہ ہو جاتا ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے شک و شبے کا کہ یہ جناب جبرائیل جو اللہ اور اللہ پاک کا جو مکالمہ ہے. بہرحال ہم اس کو ایز اٹ از بالکل مینو درست مان لیتے ہیں. ہم سلسلہ سناد میں نہیں جاتے، ہم متن میں نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں جی روایت بالکل صحیح ہے، سند بھی ثابت ہے، متن بھی ثابت ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. پھر بھی جو روایت ہے وہ سنیے گا، اور جس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے ان مکاریوں کی جانب سے، وہ طریقہ کار آپ دیکھیے گا. اور یہ ایک روایت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. وہ اکثریت جو فضائل محمد والے محمد علیہ السلام میں روایت ہے، ان کو اسی طرح بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اصول کافی میں بھی ایک روایت ہے ذالب یمانی والی، اور نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ اس نے، یہ وہ بندہ ہے جس نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا آپ نے جس کی عبادت کرتے ہیں اس خدا کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو جناب امیر نے جواب میں کہا تھا کہ جس خدا کو میں دیکھتا نہیں اس کی عبادت بھی نہیں کرتا. اب یہاں تک تو الفاظ ثابت تھے. آگے وہی پھر ٹوچن لگانے والی بات، ڈنڈی والی بات اس بگوڑے آصف علوی نے بھی کی، جس کا شروع میں بھی ذکر آ گیا. اس نے کیا کہا کہ جناب امیر المومنین نے کہا کہ میں جس کو دیکھوں نا اس کی عبادت کیسے کروں؟ تو اس نے کہا اچھا اگر دیکھا تو بتا اللہ کیسا لگتا ہے یا علی. تو جناب علی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے معاذ اللہ ادھر دیکھ ایسا لگتا ہے. اب یہ ہے ان کا طریقہ واردات. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ایک چیز کا بس تھوڑا سا ان کو سرا مل گیا، آگے دوسرا سرا انہوں نے خود بنا کے عوام کے سامنے پیش کر دینا. اور یہی انصاف نے، ہم نام اور وہ اس لیے شو نہیں کر رہے کہ انہوں نے ہم سے پہلے یہ بات کی کہ جناب آپ نے آپریٹر کے بھی کال چلا دی یاری کے، تو اب ہم بھی یاری کے چاہنے والے ہیں یا اس سے متاثر ہیں اور خود مجالس بھی پڑھتے ہیں، تو اب میں نے کہا جی آپ کو ہم وعدہ دیتے ہیں کہ آپ کا نام یا وہ ہم وہ نہیں چلاتے. بہرحال اب ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بھی یہی کام ڈالا. انہوں نے روایت جامعہ اخبار سے کہیں پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد جناب اس میں ٹوچن کیا لگایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان ہستیوں سے یعنی محمد والے محمد علیہ السلام سے سوال کرے گا، حاجات مانگے گا، دعا کرے گا، اس میرے پہ فرض ہے اس کی اس دعا کو، اس کی اس حاجت کو پورا کرنا. جبکہ معاملہ کیا ہے وہ ابھی 2 منٹ میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس کے بعد اگلے یعنی یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اگلے 2 سے 4 منٹ یا کچھ دیر ہم گفتگو کریں گے آپ کی خدمت میں کہ میرے عزیزو، دین اسلام یہ محمد والے محمد علیہ السلام کے گھر کو بہت پیارا ہے، ان کے گھرانے کو بہت پیارا ہے، ائمہ طہار کو بہت پیارا ہے. آپ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اسلام کے ساتھ ان کی محبت دیکھیے. اور کیوں محبت نہ ہو کہ جب اسلام کا پودا انہوں نے اپنے زیر سایہ پروان چڑھایا ہے اور اس کی بنیادوں میں پانی کی جگہ خون اہل بیت شامل ہے، تو کیوں اسلام پیارا نہ ہو آل محمد علیہ السلام کو. میرے عزیزو، اسلام کی جمعیت توڑنا، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا اور انتشار پیدا کرنا، اور اکثریت جو مسلمان فرقہ ہے یعنی اہل سنت، ان کے مقدسات یا ان کے بزرگان کے بارے میں نچلی سطح کی زبان استعمال کرنا مودت اور عشق کے نام پہ، عشق اہل بیت کے نام پہ، میرے عزیزو معاف کیجیے گا، نہ یہ اسلوب اہل بیت ہے، نہ روش اہل بیت ہے، نہ تربیت اہل بیت ہے. اہل بیت علیہ السلام کی زندگیاں بھی آپ کے سامنے ہیں. جناب امیر کا ان ہستیوں کے ساتھ، ان بزرگان کے ساتھ ایک وقت گزرا ہے، اور سارے بزرگان جو ہیں وہ جناب امیر سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں. سارے معاملات درج ہیں، واقعات درج ہیں، اختلاف اپنی جگہ پہ. آپ بالکل اپنے اس کا عقیدے کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے، یعنی ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیر کی فضیلت کے قائل ہیں، جناب امیر کی امامت کے قائل ہیں. اسی طرح جناب امیر کے بعد ان کی آل اولاد میں سے جو ائمہ طہار ہیں ان کی امامت کے قائل ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو، اہل بیت علیہ السلام نے کہیں ہمیں یہ طریقہ کار نہیں سکھایا کہ آپ جناب جماعت عمری فلانا اس کا اسلام ثابت نہیں، اس کا اسلام دیکھیں میرے عزیزو، اکثریتی جو ہمارے برادران اسلامیہ ہیں وہ یکدم سے کس طرح سے اس چیز کو ٹالریٹ کر لیں، کس طرح سے برداشت کر لیں کہ جو ان کے مطابق، ان کے عقائد کے مطابق جو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ترتیب ہے فضیلت کی، اور ان کے پاس بھی آپ ضعیف کہہ لیں، آپ جعلی کہہ لیں، آپ کھڑی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے. جس طرح وہ ہماری کوئی مثلا چیزوں کو ضعیف کہہ کے ٹال دیں برادران، تو ان کی مرضی ہے. اسی طرح آپ اس کو جعلی کہیں، کچھ ان کے پاس ایک ٹھیک ٹھاک مواد ہے. تو یکدم سے یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے میرے عزیزو. جس طرح یہ یاری نے قوم کے نوجوانوں کو لگا دیا ہے، اور قوم کے نوجوان جو ہیں اندھا دھند صرف اس کی ایک چیز پہ، اس کے جرائم پہ بھی پردہ ڈال دیتے ہیں. یعنی اس کا یہ جرم کم ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید ثقل اکبر کو، یعنی قرآن کو ہی مشکوک بنا رہا ہے، تحریف قرآن کا قائل ہو گئے. کیا اس کا یہ جرم کم ہے کہ وہ جناب آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں جو ایک پورا ہفتہ یا پورا ماہ آپ کہہ لیں ربیع الاول کا ایک جشن مناتے ہیں مسلمان پاکستان میں بھی اور تمام دنیا میں بھی، اس کو وہ ایک نئی اس کی جگہ ریپلیس کر رہا ہے کہ جناب آپ ایام موسمیہ منائیں. تو میرے عزیزو خبردار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے. یاد رکھیے گا ائمہ طہار علیہ السلام نے، میرا چیلنج ہے یاری کو اور اس کے حواریوں کو کہ مجھے کسی ایک امام سے یہ چیز ثابت کر کے دکھاؤ. کیا امام سے بڑے تم بہادر ہو؟ یعنی معاذ اللہ کیا کہنا چاہتے ہو کہ امام تو حالت تقیہ میرے ہر امام، اور یہ یاری بہت بہادر آ گیا، یہ ائمہ سے زیادہ بہادر ہے کہ یہ جماعت عمریہ کہہ کے اور اس طرح کر کے وہ ان کی دل آزاریاں کرتا ہے. امام نہیں کرتے تھے کہ جی ظالمین کی حکومت تھی، یعنی امام نعوذ باللہ معاذ اللہ امام بہادر نہیں تھے، دلیر نہیں تھے. یاری دلیر ہے، یاری بہادر ہے.
کیا جناب امیر دلیر نہیں تھے؟ معاذ اللہ، یاری دلیر ہے، یاری بہادر ہے. انہوں نے تو ان کے ساتھ زندگیاں، میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی برادران اسلامی کے بزرگوار ہیں، خلفۂ ثلاثہ ہیں، وہ جناب امیر سے پہلے دنیا سے تشریف لے کے گئے. تو مولا کائنات کا اٹھنا بیٹھنا یا ہر قسم کے معاملات کے اوپر تاریخ میں مواد موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے. اب آپ اگر یہ سمجھیں آپ محبت عشق یاری میں، مودت یاری میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ آپ کہیں کہ جناب بالکل یاری زیادہ دلیر ہے، ہمارے ائمہ سے بھی معاذ اللہ زیادہ دلیر ہے، تو پھر آپ کی مرضی. اور اگر نہیں، اور یقیناً ایسا نہیں، تو پھر سوچئے، پھر تنہائی میں بیٹھیے، اپنے آپ کو 10 منٹ کا وقت دیجئے، سوچئے کہ یہ کون سی تبلیغ ہے، یہ کون سا مشن ہے. جی مشن آل محمد پہ چل رہا، وہ جی تبلیغات کر رہا ہے، وہ جی نتھ ڈالی، بھائی نتھ نتنی ڈالی ہوئی، یہ وہ کام ڈال رہا ہے کہ جس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. یہ وہ کام ڈال رہا ہے، عام عوام کو بھگتنا پڑے گا. یہ تو امریکہ میں بیٹھا ہے اور چھتر چھایا جس کی میں بیٹھا ہے وہ سب کو پتا ہے، اور جس مشن پہ اس کو لانچ کیا گیا وہ بھی سب کو پتا ہے کہ اس نے فرقہ واریت کی آگ نہیں بڑھا. اچھا پھر آپ دیکھیں پیروکاران انہوں نے اپنے آپ کو محمد والے محمد کا کہنا ہے، شیعہ علی کا کہنا ہے، اور مثالیں نواز صاحب کی دینی ہے، ناصبیوں کی دینی ہے، خارجیوں کی دینی ہے. مثال کے طور پہ جب آپ ان کو یہ سمجھاتے ہیں، یاری وارث سے جو متاثر شدہ افراد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو یاری نام کے وارث سے متاثر ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ جناب آپ کو کبھی مولوی منظور مینگل، کبھی وہ کوئی بندیالوی، کبھی کوئی اس طرح کے جو سخت وہ رکھنے والے ہیں، ان کی تقریروں کے والے دیں گے. جی وہ دیکھیں شیعوں کو کیا کہتے ہیں فلان. بھائی آپ نے ان کی سیرت پہ چلنا ہے، ان سے اخلاق سیکھنا ہے، یا محمد والے محمد علیہ السلام کی سیرت پہ چلنا ہے، اس گھرانے سے اخلاق سیکھنے. آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اخلاق سیکھنا ہے کہ جب ایک شامی آپ کو برابر بکواسیات کرتا جا رہا تھا، آپ گھوڑے سے اترے، اسے پوچھا بھائی تو اتنا مجھ سے خفا کیوں ہے؟ میں نے کوئی تیرا حق دینا ہے تو لے لے، بھوکا ہے تو کھانا لے لے، زیادہ راہ نہیں ہے تو زیادہ راہ لے لے. تو وہ فوراً پیروں میں گر کے معافی. آپ نے اس امام حسن کو فالو کرنا ہے یا آپ نے مولوی منظور مینگل کو فالو کرنا ہے؟ آپ نے مولوی منظور مینگل سے دین لینا ہے یا ائمہ طہار سے دین لینا ہے؟ یہ تو گالی کا جواب گالی میں دینا ویسے ہی حرام ہے. میں نے عرض کی کہ نہج البلاغہ میں خطبہ پڑھ لیجئے کہ جناب امیر المومنین جنگ صفین کے موقع پہ اپنے سپاہیوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا گالیاں دینا، تم شروع کر. مثالیں آپ جناب ہمیں کٹر نظریات رکھنے والوں کی دیتے ہیں، اور دعویٰ آپ کا ہے جی ہم علی کے شیعہ ہیں، علی کے علم اور علم سے واقف ہیں، علی کی عاجزی سے واقف ہیں، علی کی درگزر کرنے سے واقف ہیں. خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے. یہ یاری کا جو وائرس ہے یہ پری پلان اس کو انجیکٹ کیا گیا ہے، اور یہ ابھی اور گل کھلائے گا. ابھی آپ آگے آگے دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی آگے آگے آپ دیکھیے. اس سے خبردار ہو جائیے، اس سے اپنے نوجوانوں کو اس وائرس سے محفوظ فرمائیے. اس کی جناب جو ہے وہ کیا کہتے چاہیے ویکسینیشن کروائیے قرآن و اہل بیت سے. پڑھیے اہل بیت کو. ابھی کچھ 1 سے 2 چیزیں صرف آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس سے اندازہ لگائیے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اسلام کتنا پیارا تھا. جناب امیر خاموش رہے ہیں تو کس کی خاطر؟ نہج البلاغہ میں کیا کہتے ہیں جناب امیر؟ تو میں نے دیکھا کہ مطلب مفہوم یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ بھئی یا میں اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوں یا اسلام کی خاطر خاموش ہو جاؤں، تو میں نے خاموشی مناسب سمجھی. باقی ائمہ طہار کو دیکھ لیں، کون سا امام ہے جو اپنے وقت کا سب سے دلیر اور نڈر نہیں ہوتا؟ امام اگر چاہتے تو کیا سے کیا نہیں کر سکتے تھے نصرت خدا بندی کے ساتھ، لیکن نہیں، مسلمانوں کی جمعیت کو پھلنے پھولنے دیا، اسلام کو پھلنے پھولنے دیا. میرے عزیزوں، فرقہ بچانے سے اہم اسلام بچانا ہوتا ہے. یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں درس دیا. خاموشیاں رہ کے، ظلم سہ کے جمعیت کو. کون سے امام نے جو آپ کی امامت کا قائل نہیں تھا لیکن مسلمان تھا، اللہ رسول کو قرآن کو ماننے والا تھا، نماز گزار تھا، کون سے امام نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا؟ آپ بتائیے. کون سے امام نے اس کو اپنی محفل سے نکال دیا ہے؟ یعنی یہ سوچ جو یاری کی سوچ ہے، جو مکاری کی سوچ ہے، اگر یہ سوچ خدا نہ خواستہ ائمہ طہار سے آئی ہوتی تو پھر کیوں امام جعفر صادق علیہ السلام ان شخصیات کو بھی اپنے علم سے نوازتے، اپنا علم سکھاتے کہ جو بعد میں خود کتنے بڑے مکتب کے امام کے لوائے بن گئے. تو یہ ظرف تھا، یہ وسعت قلبی تھی ہمارے ائمہ کی. اور یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے؟ کہ وہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے. اور یہ اصول کافی میں بھی ایک روایت ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا امام صادق علیہ السلام سے کہ جو آپ کو امام نہیں مانتا کہ وہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے کہا ہاں، اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ چاہے تو چلا جائے گا. جب کسی کو کافر مانتے ہو معاذ اللہ، ان سے رشتہ داریاں کرنے کی تلقین کریں. میں اللہ یاری کو کہیں، ہم ثابت کرتے ہیں اللہ یاری کے پجاری اور حواریوں کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ ائمہ نے رشتے دینے لینے، جنازوں میں جانا آنا، خوشیاں غمیاں، نمازیں پڑھنا ایک دوسرے کے، ان سب کا حکم دیا ہے. تو پھر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جناب جو یاری شیعت پیش کر رہا ہے اصل شیعت وہ ہے؟ تو ائمہ بچارے معاذ اللہ ڈر میں اور تقیہ میں ساری عمر گزار گئے اور ہمیں یہ احکامات دے گئے. اس چیز کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے اور آپ کے فرض ہے. اب چلتے ہیں. یہ جناب تحفۃ الابرار ترجمہ ہے جامع الاخبار کا. یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی جناب احادیث کی کتاب، جس کا ان بھائی نے ہمیں حوالہ دیا. اب اس روایت کا آپ کو متن بھی سنانا ہے اور پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑنا ہے کہ کس طرح سے یہ بازیگر دھوکہ دیتے ہیں. ایک چیز کو لے کے آگے 2 چیزیں خود کیسے اٹیچ کرتے ہیں، یہ آپ دیکھیں. یہ سوال بحق محمد و آل محمد، یہ اس کا عنوان ہے. یہ اسکرین شاٹ بھی آپ کی اسکرین پر آ جاتا ہے. جی اس میں لکھا ہے کہ جناب ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک بندہ 70 خریف دوزخ میں رہا.
خریف جو ہے وہ 70 سال، یعنی ایک خریف جو ہے وہ 70 سال، دنیاوی جو 70 سال ہیں اس کو کہا جاتا ہے ایک خریف. وہ 70 خریف سے، یعنی ایک خریف 70 سال پہ محیط ہوتا ہے، اور وہ 70 خریف سے دوزخ میں تھا. بس اس نے خدا سے ایک دن سوال کیا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی رحمت کا واسطہ مجھے یہاں سے نکال دے، دوزخ سے. اب غور سے سنیے گا مطلب. خدا نے جناب جبرائیل کو وحی کی کہ میرے بندے کے پاس جا اور اس کو دوزخ سے نکال. جناب جبرائیل نے عرض کی کہ خداوند میں آگ میں کیوں کر جاؤں، اور وہ بھی آتش جہنم میں؟ فرمایا اللہ نے کہ میں نے آگ کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تیرے لیے سرد ہو جائے. عرض کی پروردگار تیرا بندہ کہاں ہے؟ فرمایا کا ارض سمن، ایک وادی ہے اور روایت ایک عظیم الشان چٹان ہے 7ویں زمین کے نیچے. پس جناب جبرائیل یہ سن کر وہاں گئے، اس بندے کو نکالا اور دوزخ سے باہر لے آئے. خدا نے اسے فرمایا میرے بندے تو کتنے دن آگ میں رہا؟ اس نے عرض کیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا. خدا نے اس بندے سے فرمایا قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، اگر تو اس واسطے سے سوال نہ کرتا، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے سوال نہ کرتا، تو میں تجھے ایک طولانی مدت تک مزید دوزخ میں رکھتا. مگر اب یہ ذرا سنیے گا جو اصل مدعا ہے، مگر میں نے اپنے نفس پر واجب کر لیا ہے. یہ روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر واجب کر لیا ہے کہ جو بندہ مجھ سے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام سوال کرے گا میں اس کو بخش دوں گا. ادھر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے کہا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جو بندہ محمد و آل محمد سے سوال کرے گا، حاجت مانگے گا، میں پوری کروں گا. روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر واجب کر لیا ہے کہ جو بندہ مجھ سے بحق محمد و آل محمد سوال کرے گا. کس سے؟ مجھ سے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے واجب کر لیا ہے کہ جو بندہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر مجھ سے اللہ سے سوال کرے گا میں اس کو بخش دوں. لو جی، اب میں نے کہا کہ اس کی متن میں ہم جاتے نہیں، سلسلہ اسناد میں جاتے نہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ جناب یہ صحیح روایت ہے، اس میں کوئی وہ ضعیف والی بات ہی کوئی نہیں، متن بھی ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس روایت میں بھی کہاں یہ بات ہے کہ براہ راست جو ان سے مانگے گا دوں گا میں نے واجب کر لیا کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام سے جہاد طلب کرے گا میں دوں گا. یہ جامع اخبار یہ پڑھی روایت سن لیجئے آپ، میں نے سنا دیا، آپ پڑھ بھی لیجئے گا. جن احباب کے پاس ہو یہ صفحہ نمبر 292 ہے، خود بھی پڑھ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے واجب کیا اپنے آپ پہ کہ جو کوئی کرے گا سوال مجھ سے، یعنی اللہ سے، صدقہ یا واسطہ پیش کرے گا مجھے محمد و آل محمد کا، میں اس کو بخش دوں. اب بتائیے میرے عزیزو، میں آپ سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ باعنوان وسیلہ، یہ وسیلہ یہ ہے وہ توسل جس کا طریقہ اگر یہ روایت کو آپ بالکل میں نے کہا کہ صحیح مان لیں اور اس میں کوئی وہ نہ کریں، تو یہ طریقہ تو پھر توسل کا خود اللہ پاک نے ہمیں سکھا دیا نا کہ سوال مجھ سے کرو، واسطہ ان کا پیش کرو، میں بخش دوں گا، میں عطا کر دوں گا. تو طریقہ تو اب ثابت ہو گیا. اب کہاں گئی وہ بات کہ اللہ کہتا ہے جی ان ہستیوں سے مانگ لیا، مجھ سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، مانگو گے ان سے دوں گا میں. اب یہ اس طرح سے یہ عمارت کھڑی کرتے ہیں، اس طرح سے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں انجیکٹ کرتے ہیں، اور آپ سن کے اتنے کہ اس کے اوپر راسخ ہو جاتے ہیں کہ پھر جو اس کے اپوزٹ ذرا اصل توحید پیش کرنے لگے آپ کو یا ابن تیمیہ لگتا ہے یا آپ کو مکثر لگتا ہے. تو اصل روایت آپ کی خدمت میں جو پیش کی اس کا جو مقصد ہے، نچوڑ ہے، مغز ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ سے اللہ کہتا ہے مجھ سے سوال کرے بندہ بحق محمد و آل محمد، میں رد نہیں کروں گا، میں بخش دوں گا. ادھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام سے سوال کرے گا دوں گا، میں نوازوں گا، میں نے واجب کر لیا کہ اس کو میں محروم نہیں رکھوں گا. کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسی طرح فرق ڈال کے آپ تک چیزیں پہنچائی گئی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ تاریخ کے سمندر میں جناب چھلانگ لگائیں، آپ کو وسیلہ کہیں امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان علی شان ملے گا کہ جب مشکلات میں گر جاؤ ہمارے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرو، یعنی ہمارا واسطہ دے کر ہماری وسیلہ اگر ہم بظاہر موجود ہیں تو ہم سے دعا کرواؤ، دعا کا کہو کہ امام ہمارے حق میں اللہ سے دعا کیجئے، اگر ہم نہیں ہیں تو ہمارا واسطہ اور وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ خیر کر دے گا. یہ چیزیں ثابت شدہ ہیں، یہ ہے وسیلہ، یہ ہے توسل. اور بھائی یہ کون سا وسیلہ اور توسل ہے کہ جس کو وسیلہ پیش کرنا ہے اسی کو سائڈ پہ کر دو اور جن کا وسیلہ دینا ان سے براہ راست مانگ لو. ایک ہی بات ہے جی. کیوں جی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن انہوں نے خرید لی، مرضیاں خرید لی. تو یہ اس طرح سے ڈنڈی ماری جاتی ہے. آپ کو بتایا کہ وہ صاحب ہم سے باضد رہے کہ نہیں جناب میں نے روایت خود پڑھی ہے، میں جناب مجالس پڑھتا ہوں، میرا مطالعہ ہے، میرا یہ ہے، میرا فلاں ہے، اس میں خود میں نے پڑھا ہے کہ جناب اللہ پاک کہہ رہا ہے میں نے واجب کر لیا اپنے آپ پہ، مانگو گے ان سے دوں گا میں. یہ لیں جی، یہ آپ کے سامنے میں نے روایت پڑھ دی. اب چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جو ہم نے گفتگو کی یاری مکاری کے حوالے سے. اس میں آپ کو یہ ابان ابن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اگر کوئی شخص ائمہ معصومین کو پہچانتا ہو لیکن امامت کا قائل نہ ہو، وہ زمانے کے امام کو بھی نہ پہچانتا ہو، یعنی اتنے تو پتہ ہو کہ آل محمد علیہ السلام میں سے ہیں لیکن وہ امام برحق نہیں مانتا یا پہچانتا نہیں ہے کہ بھئی یہ صرف آل محمد کے گھر کے فرد نہیں ہیں، وقت کے امام بھی ہیں، یہ نہ پہچانتا ہو یا اس پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو تو کیا وہ بندہ مومن ہے؟ امام نے کہا نہیں،
وہ مومن نہیں ہے جو آل محمد علیہ السلام کو ان کی معرفت کے ساتھ پہچانتا نہیں. اچھا، ابان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اچھا کیا وہ مسلمان ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. امام علیہ السلام نے کہا کہ بے شک ہاں وہ مسلمان ہے. کون؟ جو آپ کو امام برحق ہے مسلمان، توحید، نبوت، قرآن، اسلام سب کو مانتا ہے، آپ کو بھی، آپ کی بھی عزت یعنی ائمہ کی بھی عزت کرتا ہے، آل محمد کا فرد مانتا ہے، امت میں سب سے بڑا عالم مانتا، سب کچھ مانتا ہے، لیکن امام منصوص من اللہ نہیں مانتا. تو امام کیا وہ مومن ہے؟ امام نے کہا کہ مومن نہیں ہے، مسلمان ہے. اچھا، پھر امام فرماتے ہیں کہ شہادتین کا اقرار کرنا اسلام ہے. یہ شیخ صدوق نے آگے اس کی وہ کی ہے کہ شہادتین کا اقرار کرنا اسلام ہے، اس کے ذریعے خون اور اموال محترم ہو جاتے ہیں، ناموس محترم ہو جاتی ہے، اور ان کی حفاظت کرنا واجب ہے. لیکن ثواب ایمان کی وجہ سے بڑھے گا، یعنی درجہ بدرجہ جس کا جتنا ایمان اتنا اس کا ثواب. لیکن ایسا شخص کہ جو آپ کو امام منصوص من اللہ نہیں بھی مانتا، اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، امام کہہ رہے ہیں. عرض کی کہ ہم ثابت کر دیتے ہیں، ہم کتب اربع سے بھی اور اس سے ہٹ کے بھی ائمہ کی روایات سے ثابت کر دیتے ہیں کہ ائمہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے برادران اسلامیہ کے ساتھ گلو ملو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، ان کے جنازوں میں جاؤ، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرو. اگر وہ ان کو کافر سمجھتے یا جو امامت منصوص من اللہ کا اس طرح سے قائل نہیں جس طرح سے ہم لوگ قائل ہیں، تو پھر ائمہ کیوں حکم دیتے ہیں ان کے ساتھ گلنے ملنے، رشتہ داریاں کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا ان کے پیچھے یا ان کے ساتھ اور ان کے جنازوں میں جانے کا؟ آپ بتائیے. اچھا جی، اس کے بعد ایک مختصراً روایت جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تحفۃً لیتے جائیں، تبرکاً لیتے جائیں. امام علی رضا علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ جناب اسماعیل نے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بابا جان امام صادق کی خدمت میں عرض کی کہ بابا جان، ہمارے گناہ گاروں اور امت کے باقی گناہ گار. اب یہ ہمارے اور امت کے کیا ہے؟ یعنی جو اثنا عشری ہیں، جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، یعنی شیعوں میں سے جو گناہ گار ہیں اور جو باقی برادران اسلامیہ کے گناہ گار ہیں، ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اب یہ سنیے گا غور سے. یہ یاری مکاری جیسے لوگ اور دیگر اس طرح کے غالی اور ملنگی لوگ جو آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں، آپ کی تو بس جنت واجب ہو گئی نا آپ پہ، جب آپ نے مان لیا، ان کو احسان کر لیا خدا نخواستہ. تو امام کے فرزند جناب اسماعیل امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ امت کے عام گناہ گاروں اور ہمارے ماننے والوں میں سے جو گناہ گار ہیں، ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 123 کی اس سوال کے جواب میں تلاوت فرما دی اور کوئی کلام نہ کیا. سبحان اللہ. امام نے اپنے بیٹے کا سوال سنا، کوئی اور کلام نہیں کیا، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 123 سنا دی، اور آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش. کوئی کام نہ تمہاری امیدوں سے بنے گا نہ اہل کتاب کی امیدوں سے، جو بھی برا کام کرے گا اس کی سزا بہرحال اسے ملے گی. یہ روایت عیون الاخبار الرضا اور بہار الانوار میں درج ہے. امام نے آیا شریف پڑھی کہ کوئی کام نہ تمہاری امیدوں سے بنے گا، یعنی اہل ایمان کی، نہ اہل کتاب کی، جو گناہ کرے گا، برا کام کرے گا، بہرحال سزا اسے ملے گی، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے. تو بات تو امام نے یہ آیا مبارکہ پڑھ کے ثابت کر دیا، واضح کر دیا کہ جو بندہ خدا کی نافرمانیاں کرے گا، شریعت مقدسہ کی پامالی کرے گا، مذاق اڑائے گا، آیات قرآنی کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، برے افعال اور اعمال سرانجام دے گا، تو ایسا بندہ چاہے شیعوں میں سے ہو چاہے دوسرے برادران اسلامی میں سے ہو، سب کے لیے قانون قدرت ایک ہے. کسی شیعہ کو کسی امام نے کوئی لائسنس نہیں دیا کہ تو جو مرضی، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنی زبان میں، کہ تو جو مرضی ادم مچائے پھر، تو جو مرضی بدماشیاں کرتا پھر، چونکہ تو ہمارا ماننے والا ہے بچا لیں گے تجھے. نہیں، یہ واضح بتا دیا کہ امت کے عام گناہ گار ہوں یا ہمارے ماننے والوں میں سے کوئی گناہ گار ہو، جو ادم مچائے گا برے اعمال کا، اس کا وبال سہے گا، لازمی سہے گا. میرے عزیزوں، آخر میں صرف آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ عقائد کے معاملے میں آپ نے علی روحانی کو یا اس کی بات کو نہیں دیکھنا، یاری کو نہیں دیکھنا، آپ نے عقیل غروی کو، شہنشاہ نقوی کو، کسی مجتہد کو بھی نہیں دیکھنا. یہ آپ پہ خود واجب ہے کہ عقائد کے معاملے میں آپ خود تشخیص کریں. ہاں، علماء کی آپ ظاہر علمی معاونت تو لیں گے، علماء ہی ہمیں بتائیں گے، لیکن تقلید کا معاملہ اور ہے. وہاں پہ آپ فتوے کو بغیر دلیل کے قبول کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقلید. عقائد میں تقلید نہیں. عقائد میں آپ مجھ سے بات پوچھیں، کوئی آپ کسی یاری سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں، آپ دلیل مانگیں. یاری صاحب آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے، اور شیعوں میں ہمیشہ سے یہ کانسیپٹ رائج رہا ہے کہ غیر اللہ سے مانگو. یاری صاحب اس کی دلیل دیں، اور وہ دلیل نہ دیں کہ قرآن کی آیت کو سینٹر میں سے پڑھ لیں اور اگلا اور پچھلا حصہ چھوڑ دیں. ہمیں دلیل دیں، یہ آپ پہ واجب ہے. یاری آپ کو، یاری کیا، یاری کے والد صاحب بھی آپ کو نہیں چھڑوا سکیں گے اگر عقائد کے چکر میں، شرک کے چکر میں، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، اگر قیامت میں آپ پھنس گئے تو یاری یا یاری کے باپ دادا یا کوئی بھی بڑے سے بڑا ماما پوش آپ کو چھڑوا نہیں سکے گا. اور دوسرا پیغام، امت میں اتحاد کے لیے کام کیجئے، وحدت کے کام کے لیے کام کیجئے. یہ ہمارے بزرگوار شیخ صدوق، شیخ مفید اور دیگر ائمہ کے صحاب اور خود جناب امیر المومنین اور خود جناب آل محمد علیہ السلام، ان کی زندگیاں، انہوں نے بھی مناظرے کیے ہیں، ائمہ نے مناظرے کیے ہیں برادران اسلامی کے بڑے بڑے جناب ناموں کے ساتھ، ائمہ کے صحاب نے مناظرے کیے.
کسی نے یہ اس طرح کی طنزیں نہیں چلائیں، جماعت عمریہ ہے، فلانا ہے، ان کا ایمان ثابت کرو، فلانا کرو، موضوع پہ رہے، تربیت کے ساتھ، مہذب انداز کے ساتھ۔ آئمہ نے اپنا موقف پیش کیا، دیگر نے اپنا کیا، آئمہ کے صاحب نے بھی آئمہ سے یہی سیکھا۔ شیخ مفید جیسا مناظر شاید ہی ہسٹری میں کوئی آیا ہو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ مجال ہے کہیں کوئی بدتمیزی کا عنصر، کوئی گالی کا عنصر، کوئی تانے کا عنصر۔ علمی بات، اپنے اپنے عقائد، ہمیں مبارک، اپنے اپنے عقائد میں رہ کے دوسروں کو بھی سپیس دیجئے، سنیے ان کو بھی، اور ان کے سامنے آئمہ اطہار کے فضائل اور سیرت مبارکہ کے وہ پہلو پیش کیجئے کہ اگلا خود اٹریکٹ ہو، خود اس طرف آئے، خود آئمہ اطہار کے در اہل بیت تک آئے۔ یہ ہے شیعت۔ یاد رکھیے امام صادق علیہ السلام کا وہ قول کہ جس کی سند تھوڑی سی ضعیف بتائی جاتی ہے لیکن بہرحال قول تو منسوب ہے امام کے ساتھ، کیا کہ کوشش کرو، جب کسی نے کہا، کسی کو بھجوا رہے تھے کسی علاقے میں تبلیغ کے لیے، تو کیا فرمایا کہ کوشش کرنا کہ تمہیں تبلیغ کے لیے اپنی زبان کا کم استعمال کرنا پڑے۔ اتنا بڑا پیغام ہے اس روایت میں، یعنی تبلیغ کیسے ہوگی جب ہم زبان ہی نہیں استعمال کریں گے؟ تو امام تو کہہ رہے ہیں کہ زبان کوشش کرنا کم کھولو، تبلیغ بھی کرو۔ یعنی امام بتا رہے ہیں کہ اپنے اعمال، افعال اور کردار کے ذریعے لوگوں کو ہماری جانب متوجہ کرنا، زبان کم استعمال کرنا، اعمال کے ذریعے، عمل کے ذریعے، تمہارے عمل کو دیکھ کے، تمہارے حسن سلوک، حسن اخلاق کو دیکھ کے، عبادات کو دیکھ کے، معاملات کو دیکھ کے، تمہاری صدق گوئی کو دیکھ کے وہ خود ہماری طرف آئیں کہ یار یہ کس امام کا، کس استاد کا شاگرد ہے۔ یہ ہمیں روش اپنانی ہے۔ یاری ہمارے لیے نہ حجت ہے نہ آئیڈیل ہے۔ جو لوگ اس کو آئیڈیل بنا بیٹھے ہیں، جو اس کو مکتب کا ہیرو سمجھتے ہیں، میرا ان سے ایک دفعہ پھر سوال ہے کہ جائیے تعریف قرآن کا قائل ہونے کی صورت میں اگر اس کا اسلام ہی آپ ثابت کر دیں تو بڑی بات ہے، کجا کہ آپ اس کو مکتب کا ہیرو اور پتہ نہیں نجات ہندہ، معصومین کا معجزہ جی زندہ چلتا پھرتا۔ اب آپ دیکھیے کیا کہا جائے ایسے لوگوں سے، پھر ایسی باتیں سن کے انسان کا جذباتی بننا ابھرے تو کیا ابھرے کہ یہ اس کو معجزہ کہہ رہے ہو معصومین کا، جو بالکل مخالف سمت آپ کو لے کے جا رہا ہے، آپ کے بچوں کے ذہن کو بچپن سے ہی متشدد بنا رہا ہے۔ پھر عرض کروں گا، آپ نے نواسب کے متشدد اذہان کے مولوی صاحبان کی سیرت کو نہیں سیکھنا، آپ نے سیرت اہل بیت کو سیکھنا ہے۔ وہ آپ کو گالیاں 10 بھی دیں تو آپ پلٹ کے ایک بھی گالی نہیں دے سکتے۔ یہ میری تربیت میں نہیں کہہ رہا، یہ آل محمد علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔